تو سوال یہ ہے کہ کیا تصور شیخ ذکر کرنے سے افضل ہے؟ تو پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ جو عوام ذکر کر رہی ہے، جو عام لوگ جو ذکر کرتے ہیں، در حقیقت وہ صرف اپنے زبان کو ہلا رہے ہیں اور جو ہے اپنے خیال کو منتشر کر رہے ہیں، اور وہ اس کو ذکر کہتے ہیں، اور زبان پہ چل رہے اللہ اللہ، خیال کہیں دوڑ رہا ہے، یہ ادھر بھاگ رہا ہے ادھر بھاگ رہا ہے، تو یہ جو ہے، اور اس کو بھی لوگ ذکر کہہ رہے ہیں۔ نماز کے بعد گن گن کے خدا کا نام لے لیا اور سوچ رہے بہت بڑا ہو جائے گا، ہمارے دھندے کاروبار یہ فلاں ڈھمکا یہ سب ہو جائے گا، ہمارا یہ کام بن جائے گا، ہم کو پیسے پہ پیسے ملنا چالو ہو جائیں گے، ہمارے گھر کے بازو میں پیسے کا جھاڑ لگ جائے گا، ہمارے کاروبار دھندا ہے تو ہمارے گراہک بڑھ جائیں گے۔ تو یہ جو اس طریقے کے جو وہ کر رہے ہیں، تو یہ جو اس کو اور اس کو ذکر بھی کر رہے ہیں، تو ایسے ذکر سے تو بہت 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 بہتر ہے تصور شیخ۔ پہلی بات یہ اس کو ذکر کہہ رہے، یہ ذکر نہیں ہے، یہ مطلب ہے، لیکن لوگ اس کو ذکر کہہ رہے۔ تو جہاں صوفیاء کرام یہ جو کہتے ہیں کہ جو ذکر سے تصور شیخ بہتر ہے، اس سے یہ مراد ہے۔ تو تصور شیخ جو ہے ایسے ذکر سے جو دنیا دار ہے، طلب دنیا کے لیے ہے، تو آپ ایسے آپ زبان ہلا لو، خیال کر لو، تو ایسے ذکر سے تو تصور شیخ ہے، کیونکہ تصور شیخ صرف طلب مولا کے لیے کیا جاتا ہے، تو اس لیے جو ہے تصور شیخ افضل ہے۔ اور جو حقیقی ذکر ہے تو اس سے جو ہے اس سے پیر کبھی جدا ہے ہی نہیں، پیر ہی آپ کو حقیقی ذکر دینے والا ہے، پیر ہی آپ کو جو ہے ذکر و اذکار سے نوازنے والا ہے، اور جو ہے پھر پیر کا تصور بھی جو ہے، اب جب آپ پیر کو فنا فی اللہ بقا باللہ کی منزل سے دیکھ لیتے ہو اور یہ سمجھ لیتے ہو کہ میرا پیر فانی فی اللہ باقی باللہ اللہ کا ولی ہے، تو ولی کا جو ذکر، ولی کو یاد کرنا بھی اللہ کو یاد کرنا ہے، نبی کو یاد کرنا بھی اللہ کو یاد کرنا ہے، اولیاء کرام کو یاد کرنا بھی اللہ کو یاد کرنا ہے۔ تو جب آپ اپنے پیر پر یہ کامل ایمان رکھتے کہ میرا پیر فنا فی اللہ بقا باللہ ہے، اور وہ جو ہے اللہ کے جلووں میں مست ہے، اس کی آنکھوں سے خدا دیکھتا ہے، اس کے کان سے جو ہے خدا سنتا ہے، اس کی زبان پر جو خدا جو ہے اپنے رحم و کرم کی بارشیں جاری کرتا ہے، جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے نا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ بندہ جب قرب نوافل کے ذریعے مولا کا قرب حاصل کرتا ہے تو مولا اس کی آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہے جس سے وہ بولتا ہے۔ تو جب پیر کامل کو آپ نے فنا فی اللہ بقا باللہ سمجھ لیا ہے، اور اب آپ جو ہے پیر میں خدا کے جلوے دیکھنے کے بعد بھی اگر تصور شیخ کو ادنا سمجھ رہے ہیں، پھر آپ سے بڑا بیوقوف اور آپ سے بڑا جھوٹا کون؟ تو اگر پیر کامل، اس لیے ہم کہتے ہیں پیر کامل ہے، کامل کا مطلب یہ ہو جو اس کمال کو پا گیا، جو اپنے رب کے رنگ میں رنگ چکا ہے، جو صبغت اللہ کی رہنی لے چکا ہے، تو جو ایسے پیر کامل کا جو تصور ہے وہ ایسے ذکروں سے جو میں نے آپ کو بتایا۔ ہاں، اب جو پیر جو آپ کو ذکر دے رہا ہے وہ آپ کے لیے بہتر ہے، جو آپ کے لیے سب سے بیسٹ ہے، اللہ پیر آپ کو وہ دے رہا ہے۔ تو ہر ایک کے لیے جو ہے تصور پیر ہی صحیح ہے، ایسا بھی نہیں ہے بڑا ہے، ہاں، لیکن پیر آپ کو جو بھی ذکر دے، چاہے وہ تصور شیخ دے، چاہے وہ ذکر دے، چاہے فکر دے، چاہے مراقبہ دے، چاہے مجاہدہ دے، وہ آپ کو جو بھی دے وہی آپ کے لیے سب سے افضل ہوتا ہے۔ مولا تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔